بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب الکلام فی بیان ما یشتمل علیہ القیاس علی التفصیل قیاس جن ارکان پر مشتمل ہوتا ہے اس کا تفصیلی تذکرہ تفصیلی بیان قیاس جن ارکان پر مشتمل ہوتا ہے اس کا تفصیلی بیان ابتدا میں ہی بتایا تھا کہ قیاس 4 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے کس پر؟ اسی کو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْقِيَاسِ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ 4 أَشْيَاء قیاس 4 چیزوں پر 4 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے علی الاصل والفرع والعلت والحکم اصل یعنی مقیس علیہ فرع یعنی مقیس علت اور حکم یہ 4 وہ ارکان ہیں جو قیاس کے شمار ہوتے ہیں ان کی تفصیلات اس باب سے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی اصل کسے کہیں گے اصل میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے تب ہم اس کو شرعاً مقیس علیہ مان سکتے ہیں اصل مان سکتے ہیں فرع کا تو پیچھے تذکرہ آ گیا ہے پہلی ہی فصل میں آیا نا قیاس کی پہلی ہی فصل میں کہ فرع کون سی چیز بن سکتی ہے وہ آ گئی علت اور حکم اور اصل ان 3 چیزوں کو یہاں سے خاص خصوصیت کے ساتھ ذکر کریں گے بات سمجھے فَأَمَّا الْفَرْعُ فَهُوَ مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ بِغَيْرِهِ فرع کہتے ہیں کہ جس کا حکم دوسرے کے ذریعے یعنی اصل کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے اس کو فرع کہتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَّا فِي بَابِ اثبات القیاس وما جعل القیاس حجة فیہ اثبات القیاس اور جعل القیاس حجة فیہ اس باب میں یعنی پہلے ہی باب میں ہم نے اس کا تذکرہ کر دیا بیان کر دیا کہ بھائی قیاس کی حقیقت کیا ہے اور قیاس کو حجت ہم کیوں مانتے ہیں اور قیاس کن احکامات میں حجت ہے اس کا تذکرہ پیچھے تفصیلی طور پر آ گیا والکلام ہاہنا فی بیان الاصل والعلت والحکم اور یہاں سے جو گفتگو ہوگی وہ کس کے بارے میں ہوگی اصل علت اور حکم کے بارے میں وفی کل واحد من ذلک باب مفرد اور ان میں سے ہر ایک کے لیے مستقل باب ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے مستقل باب ہے تشرح فیہ فصولہ وتبین فیہ احوالہ جس باب میں اس کی فصلوں کی تشریح کی جائے گی اور اس کے احوال بیان کیے جائیں گے جیسے اصل ہے علت ہے حکم ہے تو ان کے مستقل ابواب ذکر کریں گے اور ان ابواب میں جو فصلیں آئیں گی ان کی تشریح کی جائے گی اور ان کے جو بھی احوال ہیں ان کو واضح کر کے صاف ستھرے انداز میں بیان کیا جائے گا ذکر کیا جائے گا بیان کیا جائے گا ذکر کیا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی اس لیے اگلا باب ہے باب بیان الاصل اصل کا بیان کہ اصل کسے کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کون سی چیز اصل بن سکتی ہے مقیس علیہ بن سکتی ہے اس میں کیا شرائط پائے جانے چاہیے وما يجوز ان يكون اصلا وما لا يجوز کون سی نص اصل بن سکتی ہے مقیس علیہ بن سکتی ہے اور کون سی نص کون سی چیز اصل نہیں بن سکتی اس کا بیان ہے تو قیاس کے ارکان 4 کا تفصیلی بیان ہے فرع کا بیان تو پیچھے آ چکا ہے فرع کہتے ہیں مقیس کو جس کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ اجماع میں ہے نیا مسئلہ ہے بالکل اس کے حکم کو جاننے کی ضرورت ہے اس کو فرع کہتے ہیں اس کا تذکرہ تو پیچھے آ گیا کئی مسائل فرع بن سکتے ہیں اصل کہتے ہیں کہ اعلم ان الاصل یستعملہ الفقہاء فی موضعین فقہاء کرام اصل کا لفظ 2 مقامات پر استعمال کرتے ہیں فقہاء کرام اصل کا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں 2 مقامات احدہما اصول الادلہ وہی الکتاب والسنت والاجماع
وَيَقُولُونَ هِيَ الْأَصْلُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقِيَاسِ وَدَلِيلِ الْخِطَابِ وَمَفْهُومِ الْخِطَابِ وَفَحْوَى الْخِطَابِ مَعْقُولُ الْأَصْلِ وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذَا فِي الْمُلَخَّصِ فِي الْجَدْلِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ۔ اصل کا لفظ فقہا دو مقامات پر استعمال کرتے ہیں۔ اصل بول کر جو شریعت کے بنیادی دلائل ہے، اصول الادلہ، بنیادی دلائل، بس شریعت کے بنیادی دلائل کون سے ہیں؟ قرآن، سنت اور اجماع، کتاب، سنت اور اجماع، یہ شریعت کی کیا ہے؟ بنیادی دلائل ہے۔ تو اصل بول کر شرعی بنیادی دلائل بھی مراد دیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ الاقناع میں جو بھی باب یا کتاب شروع ہوتی ہے تو اس کی مشروعیت کو بیان کرتے ہوئے صاحب اقناع امام خطیب شربیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الاصل فی ذالک، کہ قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں اقیم الصلاۃ، یا الاصل فی ذالک کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں والطہور ماؤہ والحل میتۃ، ایسی کوئی حدیث والطہور ماؤہ والحل میتۃ، ایسا ذکر کرتے ہیں۔ تو اصل بول کر یہ بنیادی جو دلائل ہے شرعی ان کو بھی مراد لیا جاتا ہے، کتاب، سنت اور اجماع۔ وَيَقُولُونَ هِيَ الْأَصْلُ، اور ان کے علاوہ، یعنی ان دلائل کے علاوہ جو دلائل ہے وہ معقول الاصل ہے، یعنی اصل سے نکالے گئے۔ یہ تو متفق علیہ دلائل ہے، قرآن، سنت، اجماع، متفق علیہ دلائل۔ کچھ مختلف فی دلائل بھی، جیسے دلیل الخطاب، مفہوم الخطاب، فحوى الخطاب، یہ سب اصل سے سمجھے گئے، اصل سے نکالے گئے، قیاس وغیرہ۔ اس لیے کہ قیاس کے لیے بھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ بنیاد کیا ہے؟ قرآن، سنت اور اجماع۔ قیاس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ قرآن، سنت اور اجماع۔ کہ قرآن، سنت، اجماع میں کوئی حکم بیان ہوا رہے گا کسی اصل میں تو وہاں علت دیکھ کر آپ نئے مسئلے میں اس علت کو اگر فٹ ہو رہی ہے تو فٹ کریں گے، اور وہاں کا حکم آپ، یعنی قرآن، سنت اور اجماع کا حکم آپ یہاں نئے مسئلے میں منتقل کریں گے۔ تو اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسی کو؟ قیاس۔ وقد بینت ھذا فی الملخص فی الجلد، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنی کتاب الملخص فی الجدل میں بیان کر دی ہے، اللہ ہی کی تعریف اور اللہ کے احسان سے۔ تو اصل کا ایک معنی ہے شریعت کے بنیادی دلائل۔ اصل کا ایک معنی کیا ہے؟ شریعت کے، یعنی قرآن، سنت اور اجماع۔ وَيَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يُقَاسُ عَلَيْهِ، اور اصل بول کر دوسرا معنی اصل کا فقہاء کرام کے نزدیک کیا ہے؟ مقیس علیہ، کیا؟ وہ عین، وہ چیز جس پر قیاس کیا جائے، اس کے لیے بھی اصل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مقیس علیہ کے لیے۔ کالخمر اصل للنبیذ، جیسے خمر اصل ہے کس کے لیے؟ نبیذ تمر کے، کہ خمر میں حرمت کا حکم بیان ہوا ہے، کیوں؟ نشے کی وجہ سے، اور وہی نشہ کس میں پایا جا رہا ہے؟ نبیذ تمر میں پایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی آپ کیا حکم لگائیں گے؟ حرمت کا حکم لگائیں گے۔ تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی نبیذ کے لیے اصل ہے خمر، یعنی نبیذ میں جو حرمت کا حکم ثابت ہوا ہے نشے کی وجہ سے، اس کے لیے ہم نے اصل کس کو بنایا تھا؟ خمر کو۔ عصیر العنب اذا اشتد، والبر اصل للارز، چاول کے لیے گیہوں اصل ہے۔ حدیث میں گیہوں کو اشیاء ربویہ کے اندر شامل کیا گیا ہے، چاول کا تذکرہ نہیں آیا ہے، لیکن چاول بھی اشیاء ربویہ میں سے تعمیت پائی جا رہی ہے، اس میں علت شوافی کے یہاں پر تعمیت، تو وہ بھی کس میں سے؟ اشیاء ربویہ میں سے۔ تو چاول کو ہم نے کس پر قیاس کیا ہے؟ گیہوں پر۔ جیسے چاول، گیہوں پیس کر اس کی روٹی استعمال ہوتی، چاول کی بھی روٹی بنائی جاتی، چاول بھی کھائے جاتے، تعمیت کی صفت ہے اس میں۔ بات سمجھے؟ تو اصل ہے بر، گیہوں، چاول کے لیے۔ تو فقہاء کرام اصل کا لفظ دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ایک تو بنیادی دلائل شریعت کے، اور دوسرا
مقیس علیہ. اور ہم جو یہاں اصل کا لفظ استعمال کریں گے اصولیین یہاں پر وہ کس معنی میں استعمال کریں گے؟ مقیس علیہ کے معنی میں. کس معنی میں؟ جس پر قیاس کیا گیا ہو اس معنی میں. وہ حد ہو اس کی حد کیا ہے؟ یعنی اصطلاحی تعریف کس کی؟ اصل کی. کس کی؟ اصل کی. ما عرف حکمہ بلفظ یتناولہ الشرع او ما عرف حکمہ بنفسہ. اصل کی حد اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کا حکم ایسے لفظ سے ثابت ہو، معلوم ہو، کہ جس لفظ کو شریعت بیان کرے. جس لفظ کو کون بیان کرے؟ قرآن نے شراب کو رجس اور حرام قرار دیا، شریعت نے بیان کیا نا اس کے لفظ کو. تو اصل کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف کہ جس کا حکم ایسے لفظ سے معلوم ہو کہ جس لفظ کو کس نے ذکر کیا ہے؟ قرآن شریع کتاب ہے، حدیث نے بیان کیا، اجماع نے بیان کیا. او ما عرف حکمہ بنفسہ، یا اس کی دوسری تعریف کیا ہے کہ جس کا حکم اسی سے ثابت ہو، اسی سے معلوم ہو، اس کے حکم کو جاننے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت پیش نہ آتی ہو، تو اس کو بھی اصل کہتے ہیں. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں. وقال بعض اصحابنا، ہمارے بعض اصحاب کا کہنا ہے، ما عرف بہ حکم غیرہ، یعنی اصل اسے بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دوسرے کا حکم معلوم ہو. امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے تعریف کی اصل کی کہ جس کے ذریعے سے دوسرے کا حکم معلوم ہو، یہ تعریف ذرا صحیح معلوم نہیں ہوتی. یہ تعریف کیوں؟ لأن الأثمان اصل فی الربا وإن لم يعرف بها حکم غیرہ. کبھی اصل کا حکم جو ہے نا اسی اصل کے ساتھ ہی مخصوص رہتا ہے، اس اصل کے ذریعے سے دوسری طرف منتقل ہوتا نہیں. جیسے حدیث پاک میں سونے کو سونے کے بدلے میں چاندی کے بدلے میں بیچنا منع کیا گیا ہے. سونا اور چاندی کو اشیاء ربویہ کے اندر شامل کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ثمن اصلی کیا ہے؟ ثمن اصلی ہے، ان کی ثمنیت کی بنیاد. لیکن ثمنیت یہ ایسی علت ہے جو صرف سونا چاندی میں پائی جاتی ہے. اس میں صرف اور صرف سونا چاندی میں پائی جاتی ہے. کرنسی نوٹ میں یا دوسری چیزوں میں ثمنیت عرفی اعتبار سے کیسے اصلی اعتبار سے نہیں ہے. ثمن اصلی تو سونا چاندی کی بات سمجھے. تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حدیث پاک میں سونا اور چاندی اشیاء ربویہ کے اندر شامل ہے. تو یہ ثمنیت جو ہے سونا اور چاندی کے ساتھ ہی خاص رہے گی. اس پر اب ہیرے جواہرات کو یا کرنسی نوٹوں کو قیاس نہیں کر سکتے. اصلاً شوافی کا مسلک یہی، اگرچہ دور حاضر میں کرنسی نوٹوں وغیرہ میں بھی اس کو بھی ثمن مان کر یہ کہا گیا ہے کہ ربا کا لین دین اس میں بھی حرام. مثلا آپ اگر 1000 روپے کسی کو دے دے اور وہ آپ کو بدلے میں 1100 روپے لوٹا دینا، 1100 لوٹا دے، تو یہ ربا ہے، حرام. اس کو ثمن مانا یعنی گیا ہے عرفی اعتبار سے. ورنہ اصلاً دیکھا جائے تو ثمنیت کی علت صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ اصل مسلک شوافی کا یہی بات سمجھے. تو یہ جو بعض حضرات نے تعریف کی ہے کہ اصل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دوسرے کا حکم ثابت و معلوم ہو، یہ تعریف امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ریمارک کیے گئے ھذا لا یصح، یہ تعریف صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأن الاثمان اصل فی الربا، اس لیے کہ ثمنیت ربا کے باب میں کیا ہے؟ اصل ہے. وَإِن لَمْ يُعْرَفْ بِهَا حُکْمُ غَيْرِهَا، اگرچہ ان کے ذریعے یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے دوسری چیزوں کا حکم معلوم نہیں ہوتا ہے، یعنی کرنسی نوٹوں کا یا ہیرے جواہرات وغیرہ کا حکم ان کے ذریعے سے پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے یہ تعریف کرنا کہ جس کے ذریعے سے دوسرے کا حکم ثابت ہو اسے ہم اصل کہیں گے، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعریف صحیح
نہیں ہے۔ تو بہرحال اصل کی تعریف یہی کہ جس کا حکم بذات خود پتہ ہو، یا جس کا حکم ایسے لفظ سے معلوم ہو کہ جن الفاظ کو کون بیان کرے؟ شریعت بیان کرے۔ کون بیان کرے؟ شریعت بیان۔ یہ ہے اصل کی تعریف اور اصل کی حقیقت۔